نیگیٹو امیج پورٹری کیا جا رہا ہے پاکستان کا، اور ایک بہت بڑی سازش کی گئی قادیانیوں کی جانب سے کہ جی ان کو اسٹیٹ جو ہے پاکستان کی وہ ان کو انصاف نہیں دے رہی، یا ان کو ایک کنویں کے اندر بند کیا ہوا ہے، یا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. اس طرح کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور ریسنٹلی پاکستان کی سینٹ میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور پاکستان میں اس وقت کسی کو اس بارے میں نہیں پتا، اور آف دا ریکارڈ یہ ساری باتیں ہوئیں. شہید صاحب، یہ جو رپورٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ فار احمدیہ، ٹھیک ہے، قادیانیوں نے یہ گروپ وہاں پارلیمنٹ کے اندر بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کے 11 کے قریب وائس چیئر پرسن ہیں اور ایک اس کی چیئر پرسن ہے جو کہ خاتون ہے، ٹھیک ہے، شیوون مکڈونا اس کا نام ہے، اور اس کے کوئی 30 کے قریب اراکین بھی ہیں. ٹھیک ہے، آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ فار احمدیہ. یہ ٹوٹل 44 کے قریب پارلیمنٹیرینز کی جانب سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کا ٹائٹل ہے سفوکیشن آف دی فیتھفل، اور اس کا سب ٹائٹل ہے دی پرسیکیوشن آف احمدیہ مسلمس اینڈ رائز ان ایکسٹریمزم ان پاکستان. in Pakistan. اور اس کا جو The word Pakistan is mentioned over there. جو پاکستان کے خلاف یہ ایک چارج شیٹ ہے، اس کی جو چیئر پرسن ہے اس نے اپنے انٹروڈکشن میں تعارف میں یہ بات لکھی ہے رپورٹ کے کہ یہ ایک انکوائری رپورٹ ہے، اور اس میں یہ پاکستان کے خلاف فائنڈنگز دی گئی ہیں کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ پرسیکیوشن اور رائز ان ایکسٹریمزم پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اور ریاست پاکستان گویا کہ قادیانیوں کے خلاف جتنے بھی ایکشن ہو رہے ہیں اس کی سرپرستی کر رہی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی لمحہ فکریہ ہے. میں ایک برٹش پاکستانی کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ یہ رپورٹ میری رائے میں اس کی ویلیڈیٹی کو چیلنج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انکوائری رپورٹ ہے، اور انکوائری میں جو انکوائری کمیٹی ہے انہوں نے جج، جیوری اور ایگزیکیوشنر کا کام خود کر دیا ہے. پاکستان کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا موقف بیان کر سکتے. تو یہ میرے خیال میں یہ جو انکوائری رپورٹ ہے یہ نل اینڈ وائڈ ہے، یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی. اتنا بڑا پاکستان کے اوپر ایک الزام لگا دیا، اور پاکستان کے خلاف یہ بیرونی دنیا میں ایک میسج بھیج دیا کہ پاکستان کی ریاست قادیانیوں کو مروا رہی ہے، ان کو پر ظلم، جبر اور استبداد ہو رہا ہے. ایک تو یہ اس میں بہت اہم نقطہ ہے. دوسرا، اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قادیانیوں کو ووٹ کا رائٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس رپورٹ کے خلاف وہ اپنی ایک کمپلینٹ لانچ کریں اسپیکر آف دی برٹش پارلیمنٹ کو کہ یہ کس طرح کی رپورٹ ہے. رپورٹ کو چیلنج کریں اور اس کو ریسنڈ کروائیں، کیونکہ اس کی ویلیڈیٹی اب نہیں رہی. اس میں ایک اور بھی بات آئی ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک رکن محمد افضل خان ایم پی، جس کا نام بھی انہوں نے رپورٹ کے اندر استعمال کیا ہے، انہوں نے ابھی اپنا ایک لیٹر ایشو کیا ہے کہ میرا اس رپورٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ہی مجھ سے یہ دکھائی گئی ہے مجھے، نہ ہی میرے ساتھ کوئی اس کے بارے میں مشورہ ہوا ہے، کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی. تو یہ ڈی لیجیٹیمائز کرتی ہے اس پوری کی پوری رپورٹ کو. ایک اور نقطہ اس میں جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ وزارت خارجہ کو چاہیے کہ یہاں کے جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں اسلام آباد میں، ان سے بھی اس معاملے کو ڈسکس کریں
کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اس کی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا ہے. پاکستانی کمیونٹی کے اندر ایک انریسٹ پایا جاتا ہے. سفارتی سطح پر اس مسئلے کو اٹھانا پاکستان کا قانونی اخلاقی حق ہے، یہ حق استعمال کرنا چاہیے. ہمارے جو اس وقت پارلیمنٹیرینس ہیں یا سینیٹرز ہیں، انہوں نے کیا یہ رپورٹ پڑھی نہیں ہے، یا کیا وجہ ہے کہ سینٹ میں یہ چیز اتنی ڈسکس نہیں ہوئی؟ اور 2-3 دن پہلے ایک فیصلہ آیا مائنورٹی کمیشن کا کہ کوئی بھی بندہ کسی مائنورٹی کے بارے میں فلاں 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 کام کرے گا تو یہ سزائیں ان کو دی جائیں گی، اور ٹاپ آف دا لسٹ قادیانیوں کا نام. برطانیہ میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے، ان کو چاہیے تھا کہ اس مسئلے کو اچھی طرح انالائز کرتے. وہاں حکومت برطانیہ کو اس کے بعد کوئی چیز باقی بچتی. اب تو 1.8 بلین جو مسلمان ہیں، اب قادیانیوں کے عقائد کے نزدیک وہ نان مسلم ہیں، وہ کافر ہیں، بلکہ پکے کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. جو اس نے استعمال کیے نہیں، اب وہ تو غیر پارلیمانی الفاظ ہیں، میرے تو منہ زیب نہیں دیتا کہ جو مسلمانوں کے متعلق کہے ہوئے ہیں. بہرحال یہ تو ہے عقیدہ ختم، وہ جو کہ ہر مسلمان اس کو جانتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہر وہ شخص جو موسیٰ کو تو نبی مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں، یا عیسیٰ کو نبی مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے مگر مرزا صاحب مسیح موعود کو نہیں، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج. اب اس کے بعد کیا پیچھے بچتا ہے مسلمانوں کے پاس؟ ہماری کوئی ان سے کوئی ذاتی لڑائی ہے؟ برق صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ پہلے یہ قادیانی تھے، پھر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ان کو اسلام کی روشنی دی، یہ مسلمان ہوئے. اب یہ کسی مولوی سے سیکھ کر نہیں ہوئے مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کو اسلام کی روشنی دکھائی. اب یہ جوانی سے یہ اسلام کی اب تبلیغ کر رہے ہیں. لوگ پڑھا ہے، انہوں نے مطالعہ کیا ہے، ان کی کتابوں سے حوالہ جات لیے ہیں. اب ان کے پھر والدہ بھی، والد بھی، بھائی بھی، اور 500 سے قریب مسلمان اور مسلمان رپورٹس شائع ہوئی ہیں. قادیانی اسی طرح، وہ بندہ یہاں سے نکلا، آپ نے اس پر پوری ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ جو ٹیچر عبدالشکور کے اوپر. اب شباز، وہ اس کا جو شباز تاثیر ہے، شان تاثیر، اس کا بیٹا سلمان تاثیر کا، وہ اس نے جا کر وہاں ٹرمپ سے مل کر پاکستان کے خلاف، دیکھے کھاتے پاکستان کا ہے اور بھونکتے بھی پاکستان کے خلاف ہے. افسوس اس بات کی کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. پاکستان کی گورنمنٹ میں اس وقت مجبوری یہ ہے، پرابلم یہ ہے ہمیں کہ پاکستان کی حکومت کے پاس اتنے اس وقت گٹس نہیں ہیں، اتنی انرجی نہیں ہے، اتنی ان کے پاس اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا دفاع کر سکیں. دیٹ از دی ٹریجڈی وی ہیو ان ہینڈ. سے کہوں کہ آپ ایک ذمہ دار پارلیمنٹیرین ہیں، دس از ٹوٹلی آؤٹ آف آرڈر دیٹ یو نیم اٹ ایز این انکوائری رپورٹ whereas there is no comment taken by the Pakistani government. Hence, this report needs to be rescinded and a new report needs to be commissioned where they invite Muslims as well. یہ تو قادیانیوں کی رپورٹ لکھی ہوئی ہے، ایسے لگ رہا ہے. یہ the parliamentarians need to sit up, they need to get up from their backside and do some hard work. کسی کی لکھی ہوئی رپورٹ کو پبلش نہ کریں. اس رپورٹ میں تو سارا قادیانیوں نے جو ایک رپورٹ بنائی ہے وہ ان کو دے دی ہے، انہوں نے پبلش کر دی ہے. مسلمانوں کو بھی پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے مسائل کیا ہیں. وہ شیوون میکڈونا صرف قادیانیوں کی نہیں ہے، وہاں کی جو لوکل مسجد تھی ان سے پوچھتی، وہاں پر اسلامک سینٹر ہے ماڈرن میں، ان سے پوچھا ہے شیوون میکڈونا نے کہ آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں کہ پاکستان میں یہ ظلم ہو رہا ہے اور حکومت وقت اس کی حکومت پاکستان سرپرستی کر رہی ہے. ان سے نہیں پوچھا گیا، صرف قادیانیوں کے لوگوں کو کیوں پوچھا گیا؟ یہ انکوائری رپورٹ کیا ہوئی؟ پھر پاکستان کو چارج کیا تو آپ وہاں کی کمیونٹی سے پوچھتے جو پاکستانی کمیونٹی ہے. پاکستانی جو ہائی کمیشن ہے، پاکستان ہائی کمیشن must have been involved in this thing. They must have been asked about from the parliamentarians. لیکن ایسے نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں غلطیاں ہوئی ہیں. ابھی افضل خان ایم پی کا ودرا کرنا یہ بہت بڑا دھچکا ہے قادیانیوں کے لیے بھی اور آل پارٹی پارلیمانی گروپ کے لیے بھی. And I think he's done